سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، واقعات کربلا تو آپ نے مکمل سن لیے ہیں۔ غالباً میں نے خود 10 دن تک مسجد میں بیان کیا اور پھر جمعے کے اندر پورا جو بعد کربلا ہے وہ بھی بیان کیا۔ تو کافی لوگ مجھے ایسے دکھ رہے ہیں کہ جو یہ بیان سن چکے ہیں، اور پورے سال ہی یہ ذکر چلتا رہتا ہے۔ مقصد جو ہے وہ واقعات کا سنانا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ کربلا کا پیغام کیا ہے، کربلا کا پیغام کیا ہے، کربلا کا میسج کیا ہے، کربلا سے ہم نے سیکھا کیا ہے اور کربلا سے ہم نے لیا کیا ہے۔ یہاں عورتیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں آدمی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب کی توجہ چاہوں گا کہ اگر کربلا سے ہم نے کوئی ایک چیز بھی ایمانداری کے ساتھ میں لے لی ہوتی، دیانتداری کے ساتھ میں ہم نے کربلا کے کسی ایک معاملے، ایک سبق پر عمل کر لیا ہوتا، تو خدا کی قسم کامیابیاں خود ہمارے دروازوں پر کھڑی ہوئی نظر آتی، کامیابیاں خود ہمارے دروازوں پر کھڑی ہوئی نظر آتی۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم سنتے تو بہت ہیں، رات بھر تقریریں سنتے ہیں، تقریر کا اثر کچھ نہیں ہوتا، تقریر کا اثر کچھ نہیں ہے، بس یہاں جو سننے والے بھی ہیں نا وہ انداز دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کون اونچا تھا، کون نیچا تھا، کون چیخ زیادہ رہا تھا، کون جوشیلا زیادہ تھا، کون ٹھنڈا زیادہ تھا، کون کس طرح پڑھ رہا تھا، کون کس طرح کہہ رہا تھا، یہ انداز ہو گیا ہمارا۔ حقیقت میں آج دین بیان کرنے کی کمی نہیں ہے، مسجد کے منبر اور محراب سے لے کر آپ اپنے بستر تک کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا جس میں آپ سنتے نہیں ہیں۔ اور آج کل تو موبائل کے اندر وہ ایک سسٹم چلا رہتا ہے، یہ یوں ہاتھ چلتا رہتا ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آتے رہتے ہیں۔ اب ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر بھی ایسی نصیحت بھری باتیں ہوتی ہیں کہ چند سیکنڈ کے معاملے ہوتے ہیں، لیکن بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ بس یہی تھا کہ کیا شاندار مولانا صاحب نے بیان کیا، بہت شاندار، یار لائک تو بنتا ہے، لائک تو بنتا ہے، لائک کرنا ہے، اور زیادہ ہی کوئی باوک ہو گئے تو کمنٹ کرنا، کمنٹ بھی کرنا، واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، حضرت آپ کو اللہ سلامت رکھے، اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے۔ ارے بھائی صاحب، یہ 30 سیکنڈ کی جو آپ نے چیز دیکھی ہے، اس سے آپ نے کیا سیکھا ہے، کیا سیکھا؟ یہ جو ہوتے نا، وہ کیا بولتے ہیں ان کو، کیا، ہاں وہ شارٹس، ریلز وغیرہ جو بھی ہے، اسے وہ 30 سیکنڈ کے 25 سیکنڈ کے ایسے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ میں بتاؤں آپ کو کہ کوشش کرنے والے نوجوان لڑکے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتے ہیں، کوشش کرنے والے نوجوان لڑکے علماء کے خطاب میں سے 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 1.5 گھنٹے کی تقریروں میں سے وہ ایسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتے ہیں، اور پھر وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ صاحب نہ معلوم یہ ایک چھوٹا سا تیر کس کے دل پر نشانہ لگ جائے گا، اور یہ 30 سیکنڈ کس کے گزرے ہوئے 30 سال کے گناہوں کو معاف کروا دیں گے، اور کس کے بچے ہوئے 30 سالوں کی زندگی کو کامیابی کی دہلیز پر پہنچا دیں گے۔ یہ مقصد ہی ہوتا ہے جناب، آپ سے کوئی واہوائی لوٹنا، آپ کے کوئی کمنٹس، اور وہ جو یوں ہوتا ہے
ایک پھول اڑتا ہے، یہ حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے۔ کئی جوان جن سے ہماری بات چیت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں صاحب ہم کئی دن لگ جایا کرتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، ان تقریروں میں سے یہ چیز نکالتے ہیں۔ جب پہلے ہمارے دل پر لگتی ہے، جب ہم یہ سوچا کرتے ہیں کہ صاحب جب ہمارے دل پر لگی ہے تو پھر کسی ایمان والے کے دل کے اندر لگے گی، کسی نبی کی محبت کرنے والے کا چراغ اور زیادہ روشن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج سننے سنانے کی کمی نہیں ہے، بستر سے لے کر مسجد کے محراب و منبر تک، جلسوں کے اسٹیجوں تک، اور خطیبوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ بڑے سے بڑے خطیب سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے خطیب کی ہم تقریریں سنتے ہیں۔ ہزاروں روپیہ ہمارے جلسوں پر لگ رہا ہے، لاکھوں روپیہ ایک رات میں اہل سنت کے یہاں پر جلسوں پر لگا دیا جاتا ہے، مگر حال کیا ہوتا ہے صاحب کہ آج رات کو 1,00,000 روپیہ جلسے پر لگا، بڑے بڑے مقررین تشریف لائے ہوئے تھے، ہزاروں کا مجمع تھا، مگر حال یہ ہوا کہ صبح فجر کی نماز کے اندر مسجد میں ایک نمازی بھی نہیں بڑھا ہے، مسجد کے اندر ایک نمازی کی تعداد بھی نہیں بڑھی ہے۔ اے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، کیا فائدہ 1,00,000 روپیہ لگانے کا کہ جس کی وجہ سے رات کے 4 گھنٹے کے لیے ہم نے 1,00,000 روپیہ لگا دیا اور اس کے بعد اس کا ریزلٹ نہیں آیا، اس کا ریفنڈ ہمیں بہتر طریقے سے نہیں ملا۔ کاش کہ اسی 1,00,000 روپیے کا ہم نے کوئی بہترین مدرس محلے میں بلایا ہوتا، اسے 1,00,000 روپیہ سال کا دے دیا ہوتا اور اس کے اپنے 10 بچے تم دیتے کہ مولانا صاحب یہ پکڑو 1,00,000 روپیہ، ان 10 بچوں کو 1 سال میں اتنا تیار کر دو کہ یہ جس گھر میں چلے جائیں اس گھر کے اندر دین کے دیے جلاتے ہوئے نظر آئے۔ جہاں جائیں یہ دین کے دیپک روشن کرتے ہوئے نظر آئیں۔ یہ اپنے گھر میں رہیں گے تو بھی روشنی نظر آئے گی، یہ اگر گلی میں پٹی پر بیٹھ جائیں گے تو بھی اپنے ساتھ میں بیٹھنے والوں کو اپنے جیسا بنائیں گے، یہ جہاں بیٹھیں گے وہاں دین کا تذکرہ کریں گے، وہاں دین کی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اے رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہمارے یہاں ہوتا ہے صاحب مولانا صاحب کو کیا ہو گیا ہے، کربلا تو بولتے ہی نہیں ہے، ہم نے امام حسین کا ذکر سننے کے لیے بلایا ہے، ہم نے تو امام علی مقام کا تذکرہ کرنے کے لیے بلوایا ہے۔ کیا بتائیں صاحب، حضرت تو خالی 2-4 باتیں کر کے چیخ چلا کر چلے گئے، امام حسین کا معاملہ تو سنا ہی نہیں، ہمیں تو کربلا کی کوئی بات تو سنا ہی نہیں۔ ہم نے کہا یار کسے سنائے کربلا، ایک جاہل دماغ امام حسین کو سمجھے گا جو علم سے کورا ہو، جو عمل سے خالی ہو، جس کے پاس میں نماز نہ ہو، جس کے پاس میں دین کی بہاریں نہ ہو، جس کے پاس میں حضور کی محبت کے تقاضے نہ ہو۔ اللہ اکبر، ارے وہ کیا سمجھے گا شان حسین کیا ہے، وہ کیا سمجھے گا مقام حسین کیا ہے، وہ کیا سمجھے گا عظمت حسین کیا ہے۔ اور گلیوں میں چلنے والے تو راکب دوش پیمبر کا مقام کہاں سے سمجھے گا، حضور کے کندھوں کی سواری کرنے والے حسین کی شان کو ہم اور آپ کیا سمجھیں گے۔ اللہ اکبر، علی بولے تو اصول بنتے ہیں اور حسین وہ ہے جس کی سواری رسول بنتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس کی سواری رسول بنتے ہیں، اسے حسین کہتے ہیں۔ جو سجدے میں پیٹھ پر آ کر بیٹھ جائے تو حضور کا سجدہ لمبا ہو جایا کرتا ہو۔ سجدہ بھی کس کا، نبی اکرم کا سجدہ لمبا ہو جائے۔ ارے نبی نے خطبہ دیا تو آج مسجدوں کے منبروں پر کروڑوں امام خطبہ دے رہے ہیں۔ یہ خطبہ جس نبی کی سنت ہے وہ نبی خطبہ چھوڑ کر حسین کے لیے نیچے اتر جائیں اور گود میں لے کر عظمت حسین اپنی زبان سے بیان کرتے ہوئے نظر آئے۔ اے لوگوں، یہ صرف حسین نہیں ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کوئی کیا بیان کرے گا یا شان، کوئی کیا بیان کرے گا مقام، ہم تو اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ اپنی عزت میں تھوڑا سا معاملہ بڑھ جائے، ہماری شان تھوڑی سی بڑھ جائے۔ ہم تو اس لیے ذکر کرتے
کرتے ہیں. واللہ اللہ اکبر. ہمارے یہاں اکثر کہا جاتا ہے کہ صاحب اب مولانا صاحب نے بلایا تو کیا خطرہ ہو کر گئے. جو میں نے کہا بھائی صاحب کچھ اصلاحی باتیں کرنی ہیں, کچھ ہمیں تو سمجھنا ہے, ورنہ میں آپ کو کیا بتاؤں یار کہ کیا ہے حسین, نہ میں جانوں نہ تم جانو, ہم سمجھ ہی نہ سکے یار. ہم 2.5 کلو کا ماتھا پوری گردن اپنے دھڑ سے چپکا کر گھوم رہے ہیں, اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنے بیٹوں کو دیندار نہیں بنا سکے. ہم اپنی بیٹیوں کو دیندار نہ بنا سکے, ہم اپنے بیٹوں کو دیندار نہ بنا سکے, ہم اپنے گھر کی بہو کو, ہم خود اپنی بیوی کو نمازی نہ بنا سکے. جناب سر لے کر گھوم رہے ہو, سر لے کر گھوم رہے ہو, نہ گھر کا حال مسلمان. کئیوں کے گھروں کا عالم تو یہ ہے صاحب کہ کتنے ممبر, 15-16 ممبر, ان 15-16 ممبروں کے اندر ایک بھی نمازی نہیں. عورتیں بھی بے نمازی, بچے بھی بے نمازی, بچیاں بھی بے نمازی. اللہ اکبر. وہ کیا سمجھیں گے شان حسین کیا؟ ارے جو گرمی کے بہانے, سردی کے بہانے, موسم کے بہانے, طبیعتوں کے بہانے, پھوڑے پھنسیوں کے بہانے جو نماز چھوڑ دے, وہ عظمت حسین کیا سمجھے؟ حسین وہ ہے کہ جو 134 زخموں سے چور ہو کر 3 دن کی بھوک اور پیاس کے عالم میں, صرف زخم ظاہری زخم نہیں تھا جناب, جس کا 18 سال کا بیٹا شہید ہوتا ہے یہ سب سے بڑا زخم ہوتا ہے. جس کے بھائی بھتیجے بھانجے شہید ہو گئے, جس کے دروازے پر 16 اہل بیت اطہار کے جوانوں کی اور 1 علی اصغر کی لاش پڑی ہو, اس کا دل اندر سے کتنا زخمی ہوگا, اس کا دل اندر سے کتنا زخمی ہوگا. ارے جو حسین اندر سے بھی زخمی ہو, باہر سے بھی زخمی ہو, 134 زخم ظاہر کے لگے ہوئے ہوں, اور زمین کربلا کا عالم یہ تھا کہ اوپر سے بھی تپ رہی ہے, سورج تپ رہا ہے, زمین تپ رہی ہے, اور اس عالم کے اندر 3 دن کے پیاسے کو نہ بہن یاد آ رہی ہے, نہ خیمے میں سکینہ یاد آ رہی ہے, نہ ام رباب اور شیربانو یاد آ رہی ہے, نہ بیمار زین العابدین کی یاد آ رہی ہے. اللہ اکبر. امام علی مقام 134 زخموں سے چور ہو کر سننا, اگر سچے حسینی ہو تو تمہاری ایک نماز نہیں چھوٹنی چاہیے, تمہارا سجدہ قضا نہیں ہونا چاہیے, تمہارے گھر کا بچہ نمازی ہونا چاہیے, تمہارے گھر کی دیواریں اللہ کی عزت کی قسم اتنی خوش ہو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اس گھر کی دیوار ہوں جس گھر کے فرش پر تیرا سجدہ ہی سجدہ ہوتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سجدہ ہی سجدہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. 134 زخموں سے چور ہیں, اندر بھی زخم ہیں, باہر بھی زخم ہیں, لیکن اس حالت کے اندر جب زخمی ہو کر زمین پر تشریف لائے ہیں تو اور کوئی نہیں, اللہ کی بارگاہ کا سجدہ یاد آ رہا ہے. سجدے میں سر رکھا ہے, عدو ہے سر پہ تیغ تو لے, حسین سجدے میں جا کے بولے زمانے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے. اور کسی دیوانے نے لکھا تھا کہ شمشیر بکف قاتل ہے کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا, کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں ہے. ہم ایسی کولر میں سجدہ نہیں کر سکتے. مسجدوں میں آرام تمہارے لیے ہے, یہ ایسیاں تمہارے لیے, یہ کولر تمہارے لیے, یہ پنکھے تمہارے لیے, یہ موٹی موٹی دریا قالین تمہارے لیے بچھا ہوا ہے, مگر پھر بھی اللہ اکبر. ہم نعرے تو بہت لگاتے ہیں, ہم غلامان حسین ہیں, ہم امام علی مقام کے چاہنے والے ہیں. اللہ اکبر. کہیں ایسا نہ ہو کہ زمانے کی فضا تیرے کان میں آ کر کہے او جھوٹے, نماز تیری ہر قضا ہے اور تو حسین کا غلام کہتا ہے. حسین کی غلامی کا دعویٰ تو وہ کرے جس کی نمازیں قضا نہ ہوا کرتی.
غلامی کا دعویٰ وہ کرے جس کی نمازیں قضا نہ ہوا کرتی ہو۔ حضور کے دیوانوں، یہ امام حسین ہیں۔ اب سننا، آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ سنو، تھوڑا سا عمل کرو، وہ جو سی بتایا نا اس پر عمل کیا کرو۔ میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہے، میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں ان سے، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ سیدہ زینب اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر بھی، بچے آگے بندھے ہوئے، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بیٹھی، 17 لاشوں کے آگے سے گزری ہے۔ حسین امام علی مقام کی لاش پر گھوڑے دوڑائے ہوئے دیکھے، مگر پھر بھی سب بھول گئی، ایک چیز نہیں بھولی۔ اس بے کسی اور بے بسی کے عالم میں بھی اپنے خیمے کی عورتوں سے کہتی ہے، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ یاد رکھنا، جس گھر میں سجدہ نہیں، جس گھر کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ گھر نہیں، قبرستان ہے۔ اب قبرستان میں کون رہتے ہیں؟ مردے۔ دیکھ لو، اب عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بننے دے۔ عورت اگر چاہ لے تو خدا کی قسم گھر قبرستان نہیں، مدینہ منورہ کی محبتوں کا نقشہ بن جایا کرتا ہے۔ اگر عورتیں قرآن کی تلاوت کرے، اگر عورتیں نماز پڑھے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے مصلی کے پاس میں کھڑا کرے، ایک مصلی ان کے لیے بچھائے، ایک ادھر بچھائے، اللہ اکبر۔ اب سنو، ایک مصلی ماں کا، ایک مصلی بیٹے کا، جب اس طریقے سے ماں نماز پڑھے گی تو بیٹا نماز پڑھے گا۔ ماں قرآن لے کر بیٹھے گی تو بیٹا بھی کچھ نہ کچھ کتاب یا کوئی قاعدہ وغیرہ لے کر بیٹھے گا، ماں کی نقل کرے گا۔ اللہ اللہ، تاریخ بتاتی ہے جب ماں فاطمہ زہرا ہو تو بیٹا سجدے میں سر کٹانے والا حسین ہوتا ہے، اور جب ماں قرآن پڑھنے والی فاطمہ ہو تو بیٹا سر کٹا کر نیزے پر قرآن پڑھنے والا حسین ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، باتیں تو بہت ہے کرنے کے لیے، لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ اگر محبت ہے آپ کو تو اب کوئی نماز نہیں چھوٹے گی۔ بولو انشاءاللہ، کوئی نماز نہیں چھوٹے گی۔ قرآن کی تلاوت عادت بنائیے، ہر دن حضور پر درود پڑھنا عادت بنائیے، کلمے کا ذکر کرنا عادت بنائیے۔ دن میں اگر 12 مرتبہ کلمہ، ایک مرتبہ، 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ 12 بار کلمے کا ذکر کرو گے نا، دھیرے دھیرے تمہیں خود پتا چلے گا کہ کچھ صاف ہو رہا ہے، کچھ صاف ہو رہا ہے۔ تیری روح تجھے پکار کر کہے گی کچھ نہیں، دل صاف ہو رہا ہے تیرا۔ کلمے کی برکتوں سے دل صاف ہو رہا ہے، درود کی برکتوں سے روح تیری پاکیزہ ہو رہی ہے، اور عبادت کی برکتوں سے پورا ماحول پاکیزہ ہو رہا ہے۔ یہی پیغام امام علی مقام ہے، انہوں نے یہی سکھایا، یہی بتایا، اور یہی کربلا کا میسیج ہے جناب، کہ دیندار بن کر رہیے، ماحول کیسا بھی ہو، حال کیسا بھی ہو، اللہ کے دربار کا سجدہ نہیں چھوٹنا چاہیے، اور ماحول کیسا بھی ہو حق پر ڈٹے رہیے۔ اللہ کی رحمتیں تمہاری مدد کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ رب تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حضور کی محبت میں زندگی، حضور کی غلامی میں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔